السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم آپ کو چیتے کے بارے میں حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ چیتوں کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار، خون خوار اور خوفناک ہوتے ہیں۔ چیتا کا لفظ سنسکرت کے لفظ چترا سے نکلا ہے، جس کا مطلب دھبے دار یا نشان زدہ یا صاف کیا ہوا ہوتا ہے۔ چیتے کے جسم کا رنگ گلابی مائل اور کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ سر چھوٹا اور دم لمبی ہوتی ہے۔ دم کو بھاگتے وقت توازن برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بالغ چیتے کا وزن تقریباً 65 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اگر اس کو قید میں رکھا جائے تو اس کی نسل کے پھیلاؤ میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کھال کی خوبصورتی اور قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کا غیر قانونی طور پر شکار کیا جاتا ہے۔ موجودہ پابندیوں اور سختیوں کی وجہ سے اس کے شکار میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن افریقہ میں غربت کی وجہ سے پھر بھی کچھ شکاری پکڑے جانے کا خطرہ مول لیتے ہوئے ان خوبصورت جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ پچھلے برفانی دور میں چیتوں کا تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں مشرق وسطیٰ اور مصر کے لوگ چیتے کو پالتے تھے۔ انہیں شکار کرنا اور گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ مادہ چیتے کے ایک بار پیدا ہونے والے بچے جو اکٹھے پیدا ہوئے ہوں، ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ جنگل میں صرف 30% بچے ہی زندہ رہ پاتے ہیں، جبکہ انسان کی دیکھ بھال میں بچنے والے بچوں کی تعداد 80% تک ہے۔ بہت سی مادہ چیتوں نے زندگی پر ایک بچے کی پرورش کر کے اسے بڑا نہیں کیا ہوتا، لیکن کچھ مادہ چیتے بہت اچھے طریقے سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ جنوبی سرنگٹی میں ایک مادہ چیتے نے 10% بالغ چیتوں کی پرورش بھی کی ہے۔ چیتے شیر کی طرح نہیں دھاڑ سکتے، وہ بلی کی طرح میاؤں کر سکتے ہیں، پرندوں کی طرح چہچہا سکتے ہیں، کتوں کی طرح بھونک سکتے ہیں اور سام کی طرح کی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ کچھ چیتوں کے رنگ سفید، سرمئی، سرخی مائل، نیلگوں اور کریمی بھی ہوتے تھے۔ چیتے ہر روز پانی نہیں پیتے، وہ 3 یا 4 دن بعد ایک دفعہ پانی پیتے ہیں۔ چیتے صرف 3 سیکنڈ میں 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کئی سپر کاروں سے زیادہ ہے۔ دوسرے جانوروں کی مسابقت سے بچنے کے لیے چیتے دن کے وقت شکار کرتے ہیں۔ جب وہ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، ان کے جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے چیتوں کے پاؤں زمین پر کم وقت کے لیے لگتے ہیں، جبکہ اس کا جسم ہوا میں زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ دوڑتے ہوئے چیتا 21 فٹ کی چھلانگ بھی لگاتا ہے۔ چیتے کافی سست ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کا 88% بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ سارا نامی ایک مادہ چیتے کے پاس دنیا کے تیز ترین جانور کا ریکارڈ ہے۔ سارا نے 100 میٹر کا فاصلہ 5.95 سیکنڈ میں طے کیا تھا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 61 میل فی گھنٹہ رہی۔ چڑیا گھر میں رہنے والے چیتوں میں زیادہ توانائی ہوتی ہے، اس لیے وہ اکثر نروس اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں چیتوں کو کتے کے پلوں کے ساتھ پالا جاتا ہے، جس سے چیتے زیادہ نروس نہیں ہوتے۔ برونکس کے چڑیا گھر میں چیتوں کو لبھانے کے لیے کیلوین کلائن کا اوبیش فارمین پرفیوم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پرفیوم دوسری خوشبوؤں کے مقابلے میں چیتوں کو زیادہ لبھاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے جنگلوں میں 7100 چیتے ہیں۔ دنیا بھر 90% مقامات پر جہاں پر کبھی چیتے تھے اب نہیں ہیں۔ چیتے کی رفتار کے بارے میں ہمیشہ ایک تجسس رہا ہے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دوڑ لگاتا ہوا چیتا پچھلے پہیوں کی طاقت پر چلنے والی کار کی طرح ہے۔ جاپانی تحقیق کاروں نے بلی کے خاندانوں کے اس بڑے جانور کے پٹھوں کے ریشوں یا فائبر کی طاقت کی پیمائش کی ہے، تاکہ اس کی ریکارڈ رفتار کے راز کا پتہ لگایا جا سکے۔ گھریلو بلی اور کتے سے چیتے کا پٹھے کا موازنہ کرتے ہوئے سائنس دانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ چیتے میں حرکت دینے والی مخصوص قوت ان کے پچھلے پٹھوں میں پوشیدہ ہے۔ اس مطالعے میں پہلی بار چیتے کے جسم کے تمام حصوں کے پٹھوں کے ریشوں یا فائبر کی جانچ کی گئی ہے، اور یہ مطالعہ سائنسی جریدے میملین بائیولوجی میں شائع ہوا ہے۔ اس ریسرچ پیپر کے معاون مقالہ نگار اور جاپان کی یاما گوجی یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نومی واڈا نے کہا ہے کہ چیتے کی دوڑ کو سمجھنے کے لیے ان کے پٹھوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پٹھوں کے مختلف قسم کے ریشے مختلف اقسام کے کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ تمام جانوروں میں ٹائپ 1 فائبر تھوڑی قوت فراہم کرنے کا باعث ہوتا ہے، لیکن تھکان کو زیادہ برداشت کرتا ہے اور انہیں چہل قدمی اور بہتر ڈھنگ سے چلنے میں معاون ہوتا ہے۔ زیادہ تر ریئر وہیل ڈرائیو کار چیتے کی رفتار حاصل کرنے کی قابل صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
کیونکہ یہ 3 سیکنڈ سے بھی کم میں 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر لیتا ہے۔ ٹائپ 2 ایک قسم کا فائبر تیز قدموں سے چلنے والا معاون ہوتا ہے، اور ٹائپ 2X یا فاسٹ فائبر زیادہ قوت پیدا کرنے کے عمل میں کام آتا ہے، جس سے تیز دوڑنے اور چست لگانے میں مدد ملتی ہے، لیکن اس میں زیادہ قوت برداشت نہیں ہوتی۔ چیتے کے مختلف پٹھوں کی فائبر کی جانچ سے جانوروں کی دوڑ لگانے کی قوت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ چیتے کی فائبر کی پیمائش میں یہ پایا گیا ہے کہ پنجوں کے عضلے کے فائبر زیادہ تر ٹائپ 1 ہیں، جبکہ پچھلے پاؤں کے پٹھوں میں زیادہ تر ٹائپ 2X فائبر ہیں۔ ڈاکٹر واڈا نے کہا، چیتوں میں آگے کے پیروں کے کام اور پیچھے کے پیروں کے کام میں واضح فرق ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چیتوں میں رفتار ان کے پچھلے پاؤں سے آتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کوئی ریئر وہیل ڈرائیو کار ہو۔ ڈاکٹر واڈا نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ چیتے کے پچھلے قدموں میں زیادہ فاسٹ فائبر نہیں ہوتے، جبکہ اگلے قدموں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ چیتا اپنی رفتار مڑنے یا گھومنے اور رکنے کے عمل کو اس کے ذریعے ہی کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کی ہماری ویڈیو ٹائیگر چیتے کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔